اسلامک ریولیوشن چینل میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں برزخ کے واقعے کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک رات ایک شخص ہمیشہ کی طرح گناہ، بے دینی، عیش و عشرت میں غرق اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور ایک دن وہ اپنی محبوبہ سے ملنے چلا گیا جو کہ ایک بدکار عورت تھی، اور پھر اس کو اپنے گھر لے آیا تاکہ رات بھر ہنسی خوشی عیش میں گزارے۔ کہتا ہے کہ مجھے رات بھر بھی تھکاوٹ محسوس نہ تھی۔ اتنے میں میں نے اس کو چائے کا کہا، پھر وہ کچن میں گئی اور چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں ٹی وی کا ریموٹ لیا اور میں کوئی فلم لگانے لگا۔ جیسے ہی ریموٹ کا بٹن دبانے والا تھا کہ دیکھا میرے سامنے ایک خوفناک چہرے والی مخلوق میرے سامنے آ گئی ہے۔ میں سمجھا شاید یہ خواب ہے یا پھر زیادہ پی جانے کی وجہ سے عجیب عجیب چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ اپنی زندگی میں ایسی مخلوق میں کبھی دیکھنے کا قائل ہی نہیں تھا۔ یہ ایسی مخلوق تھی جسے دیکھ کر ہر انسان خوف کے مارے پریشان ہو جاتا، کیونکہ اس کا حلیہ کچھ اس طرح کا تھا۔ اس کا قد کھجور کے لمبے تنے کی مانند آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا رنگ تارکول کی طرح بالکل سیاہ تھا۔ اس کا منہ بڑا اور دانت لمبے اور بے ڈھنگ کے تھے جو اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کی شکل انتہائی بدصورت اور کوئلے سے زیادہ سیاہ تھی۔ اس کی بدصورتی انتہائی بھیانک تھی۔ وہ ایسے سانس لے رہا تھا جیسے کسی سوراخ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں جو انسان کو دور سے ہی جلا دیں۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلاخ آگ کی حرارت سے دہک رہی تھی۔ وہ اتنی گرم تھی کہ اس کی وجہ سے کمرہ تیزی سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ میں مزید اس کا خوفناک اور ڈراؤنا حلیہ بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ کسی کو روزانہ 10 بار راہنا کر کے آہستہ آہستہ جلتے ہوئے تیل میں ڈالے جانے سے ہونے والی اذیت اس سے کم تر ہے جو اس مخلوق کی خوفناک صورت کو دیکھ کر ہوگی۔ اس دہشتناک مخلوق کے ظاہر ہونے کے تھوڑی دیر بعد میرے بائیں جانب ایک اور عجیب و غریب اور خوفناک مخلوق نظر آنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اتنی ساری بلائیں اس میں آسانی سے کھڑی ہو جائیں۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ہم سب شیطانوں کا گروہ ہیں۔ تم نے اکثر ہمارا ذکر سنا ہوگا۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آخری وقت میں تمہیں بے ایمان، بے تقوی اور بے عقیدہ اس دنیا سے عالم برزخ اور قیامت کی جانب رخصت کریں۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تجھے کوئی خدا، قرآن، رسول اور ائمہ علیہم السلام کی تلقین نہ کر سکے جس سے تیری نجات ہو جائے۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے بیزار ہوں۔ شیطان نے کہا، اب یہ بات تمہاری ہم پر نہیں چلے گی۔ اگر تم پرہیزگار دیندار ہوتے تو ہم اس وقت یہاں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، شیطان کو حقیقی مومنوں اور ان لوگوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اتنے میں جب اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو دیکھا ایسی مخلوق موجود ہے جس کے چہرے سیاہ تھے اور ان کے ہاتھ میں کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر چند ہی لمحوں میں میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون رک گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں پتھرا گئیں، پلکیں رک گئیں۔ ایسا لگتا جیسے مجھے کسی نے زمین میں کیلوں سے پیوست کر دیا ہو۔ میرے بازو شل ہو گئے تھے۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر میرے ہونٹ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے سل دیے ہوں۔ دل ہی دل میں میں کہتا کہ کاش وہ عورت جلدی آ جائے اور سب کو جمع کرے تاکہ یہ سب مخلوق مجھ سے دور ہو جائے۔ اس بدبختی کے عالم میں اپنا پورا زور لگا کر ٹوٹے الفاظوں میں پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے گھر گھس آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے غضب کے مظہر فرشتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری
خبیث روح کو تمہارے غلیظ بدن سے جدا کرے تو ہم اسے اس کھردرے اور بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر جہنم کے پست ترین طبقات میں لے جا کر نمرود، فرعون اور قارون، شداد وغیرہ اور یزید کے پاس پھینک دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر تو اللہ کا خاص بندہ ہے، اگر تو اس پروردگار کا خاص بندہ ہوتا، اس کے احکام پر عمل کرتا، تو اس موقع پر ہماری جگہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے اور تمہاری روح کو خوبصورت اور معطر ہنر کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی جانب پرواز کرتے، جہاں 7 آسمانوں کے فرشتے استقبال کرتے اور پھر بہشت کے اعلیٰ درجات میں پہنچاتے۔ یہ سب سننے کے بعد مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ کاش دنیا میں کچھ دینی احکام پر کام کر لیتا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں تھا کہ وہ مخلوق کہ جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا وہ غصے کی حالت میں مجھ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں ملک الموت ہوں، روح کا قبض کرنے والا عزرائیل۔ شوہر کو بیوی سے، بچوں کو باپ سے، ماں کو بیٹے سے۔ یہ سن کر مجھے حقیقت نظر آنے لگی جن کو میں نے اپنی زندگی میں جھٹلایا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس موقع پر مجھے دوست کی بتائی ہوئی قرآن کی آیت یاد آ گئی جسے ایک روز میرے دوست نے بطور نصیحت کی تھی۔ خدا سے غافل، بے دین، ظالم شیاطین اور ان کے حواری اپنے ظلم و فساد اور گناہوں کا بازار گرم کیے رکھیں گے یہاں تک کہ کسی کو موت آ پہنچے۔ جیسے ہی اس نے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے اور اصل حقائق معلوم ہوتے ہیں، اس وقت حسرت اور ندامت میں غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنے کی آرزو کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مہربان پروردگار، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، شاید اس دفعہ کچھ نیک کاموں کو انجام دے لوں جنہیں پہلے انجام نہ دے سکا اور دنیا میں غرق رہا۔ پھر پروردگار عالم ان سے یوں ارشاد فرماتا ہے، ان کی یہ خواہش کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی اور وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو ہر شخص ندامت اور مسرت کے موقع پر زبان سے نکالتا ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس دنیا کے بعد برزخ کی دنیا ان کی منتظر ہے۔ اس خطرناک پریشان کل لمحے میں مجھے اپنے آس پاس کی چیزیں دکھائی دینے لگی جن کو میں نے زندگی بھر کمایا تھا، نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی۔ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اس وقت میرے لیے کسی بھی اہمیت کا عامل نہ تھا، بلکہ میرے کندھوں پر گناہوں اور ان کے حساب کتاب کا بھاری بوجھ آن پڑا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ مجھے اسی بدبودار کپڑے میں لٹا دیا گیا اور وہ اتنا خاردار تھا کہ ایسا لگا کہ کسی نے میرے جسم میں خاردار تاریں پیوست ہو گئی ہیں۔ یہ لوگ مجھے لپیٹ کر اوپر لے جاتے، مجھے لگا جیسے آسمانوں میں ہوں، اور پھر ان لوگوں نے آواز دی کہ دروازہ کھولیں، مگر دوسری طرف سے آواز آئی، تمہارے ساتھ ایک پلید روح ہے، اسے آسمان پر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اسے واپس پھینک دو۔ انہوں نے یہ جواب سن کر کپڑا کھولا اور مجھے وہیں سے نیچے گرا دیا اور میں زور سے زمین پر آگ گر پڑا اور میرا مثالی بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ وہ بدن تھا جو ابھی چند منٹ پہلے خاکی بدن کی جگہ مجھے ملا تھا۔ اس موقع پر میں بڑی مشکل سے اٹھا اور دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا جہاں میرا خاکی بدن پڑا تھا۔ مجھے اس جسم سے بڑی محبت تھی کیونکہ اس کی رفاقیت میں بڑے دن گزارے تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے بعد میرے بدن کا کیا بنے گا۔ اتنے میں وہ عورت چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے اٹھانے کی بہت کوشش کی۔ بالآخر وہ سمجھ گئی کہ میرے بدن سے روح پرواز کر گئی ہے۔ پھر اس نے میرے گھر والوں کو خبر کی اور پھر میری تدفین ہوئی اور قبر کی پہلی رات میرے ساتھ وہ خوفناک حالات پیش آئے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔
کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قبر نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہا، اے نمک حرام، اے بے دین، اے کافر، جب تم میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے سخت نفرت ہوتی تھی اور تم سے گھن آتی تھی۔ یہ کہہ کر قبر نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ میری داہنی پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو گئیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت سارے دیووں کا جھنڈ، سانپوں کا جھنڈ میری قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ نزدیک آئے تو انہوں نے میرے جسم کو ڈسنا شروع کر دیا۔ یہ دنیاوی سانپ سے بہت مختلف تھے۔ پھر مجھ سے قبر نے کہا، ہر کسی کی قبر ایسی نہیں ہوتی، مومن کی قبر جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے اور اس میں دودھ اور شہد کی ندیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پورے قبرستان میں خاموشی ہو گئی اور میں اپنے اعمالوں پر حسرت کرتا اور روتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک دل دہلانے والی آواز آئی جس نے قبرستان کی تاریکی کو توڑ دیا۔ اس واقعے کا اگلا حصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔